بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قوم لوط، اور کوشش ہوگی اس بیان میں کہ ہم اس سے وہ نتیجہ اخذ کر لیں جس سے ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے اور ان برائیوں سے بچیں جس میں دنیا آخرت کی ناکامی ہے۔ لوط علیہ السلام نے صدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواہش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ علمان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش اور متمرد اور بد اخلاق و بد اتوار اقوام کے دوسرے عیوب و فواہش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے امرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے۔ اس سے بھی زیادہ شرارت و خباثت و بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، علی الاعلان فخر و مباحات کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 1880 میں ہے، اور یاد کرو کہ لوط کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے فاحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ بلا شبہ عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہیں، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کے پاس بدعمالیوں کا حال پڑھا، جس کا خلاصہ ہے کہ اہل صدوم کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور چھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا، جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر صدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی سی چیزیں اٹھا کر لے کر چل دیتا۔ تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا کہ اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا تو رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی ایک دو چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، لو یہ تمہاری چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا ہے کہ تو اس کا میں کیا کروں، جہاں سارا مال لٹ گیا وہاں تو یہ بھی لے جا۔ تو وہ چیز اپنے پاس ہی رکھ لیتے، یہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ اب دوسرا آتا، وہ بھی اسی معمولی چیز کو دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا۔ سوداگر رنج و غم و غصے میں اس سے بھی پہلی بات لوٹا کر کہہ دیتا کہ اسی طرح تمام مال یہ لوگ ہضم کر جاتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کر اس کو بھگا دیتے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے عبرانی اسی کتاب میں کہ یہ عجیب قصہ نکل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ لوط علیہ السلام کی عافیت و خیر کرنے کے لیے اپنے خالہ زاد الیعزر دمشقی کو صدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو ایک اجنبی صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ کے مارا۔ الیعزر کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کے صدومی کہنے لگا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا یہ سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اس مطالبے کے لیے اسے کھینچتا ہوا صدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک الیعزر کو صدومی نے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ الیعزر سن کر غصے میں آ گیا، پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر مارا اور کہنے لگا، میرے پتھر کی جو اجرت ہے وہ اس صدومی کو دے دینا۔ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ واقعہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن اس پہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل صدوم اس قدر ظلم و فحش اور بے حیائی اور بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اس قدر برائیوں سے کہ یہ جو برائیاں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں عموماً ان میں سے کافی ہمارے معاشرے میں بھی ملتی ہیں، لیکن جو اللہ پاک نے ان خرابیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا تھا، اللہ نے وہ عذاب ہم پر نہیں نازل کیا، وہ عذاب ہم پر نہیں بھیجا، لیکن یہ خرابیوں کے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنی خرابیاں ہیں، بلکہ ان سے زیادہ خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور نیک اعمال کریں، جس سے ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی اور آخرت بھی۔